کے لیے آتا ہوں, ملاقات ہو جاتی ہے اور بہت سی یادیں بھی آتی ہیں. ڈاکٹر نعیم مظفر ہمارے استاد تھے, ڈین بھی تھے, ان کی بہت یاد آتی ہے, ان کی بہت یاد آتی ہے. ڈاکٹر حیدر علی ہمیں آرگینک کیمسٹری پڑھاتے تھے, ان کی یاد آتی ہے. ڈاکٹر بشیر, حفیظ خان, غضنفر چودھری, سعید اصغر, خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں. لیکن ان سب کی بہت بس مجھے خوشی ہوتی ہے, ایک طرح سے ایک روحانی تعلق ہے اور یہاں پر آنے سے وہ تعلق بھی چلتا رہتا ہے. بہت سے میرے دوست ہیں, میرے سینئر ہیں. خالد سعید صاحب مجھ سے کچھ سال سینئر تھے, ایاز خان صاحب سینئر تھے اور ابھی یہاں پر تو موجود نہیں, اور سنا کسی کو بھی نہیں ملتے وہ. لیکن آدھی سے زیادہ فارمیسی ہمارے زمانے میں پاس ہوئی خواجہ حسنین حیدر کے نوٹس پڑھ پڑھ کے, اور ان کے نوٹس ہم پڑھتے پڑھتے تو تھے نہیں کوئی, تو ان کے سال کے آخر میں نوٹس لے لیتے تھے جس میں انڈین فلموں کے گانے لکھے ہوتے تھے سائڈ پہ حاشیے میں. تو وہ جو لوگ رٹا مارتے تھے وہ گانے بھی یاد کر لیا کرتے تھے. اور کچھ لوگ تو وہ ہماری وہ فارمیسی کا وہ جو کوریڈور ہے وہ کیا بنا ہوا ہے, وہ ڈرائیو وے جو ہے وہاں پہ میں نے ان کو میں سے کچھ کو وہ گانے کچھ کو سناتے ہوئے بھی سنا. مجھے انہوں نے منع کیا وہ ذکر نہیں کرنے, لیکن ان کی بھی بہت یاد آتی ہے. میرے مہر اشفاق صاحب ہمارے اس وقت لیڈر تھے, وہ بھی ہمارے سینئر ہیں, وہ بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں. شہزاد, جسے محبت سے ہم سارے شہزاد حسین لالو کہتے تھے, جس کی میں نے بڑی نقل بھی ماری, وہ بھی آج تو یہاں موجود نہیں ہے. مزمل موجود ہے. نوازش میں دیکھ رہا تھا, شاید ڈاکٹر نوازش ہوں, یہاں پہ نظر نہیں آئے. عامر سعید کو گئے ہوئے عرصہ ہو گیا, ویری فائن مین, دیز آر مائی کلوزسٹ فرینڈس. عارف بیگ, he did his PhD and now he is working for one of the Fortune 100 companies and he's heading a platform, a research platform for them in Cleveland. These are fantastic people جنہوں نے بہت عزت اور بہت نام کمایا. تو میں تو ان سب کو یاد کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہوں, اور مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ مجھے کیوں بلاتے ہیں, کیونکہ مجھے تو پتہ نہیں کیا کون سی صدی بھی مختلف تھی جب میں یہاں کالج میں پڑھتا تھا, یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. اور وہ کیا بھلا سا وہ شعر ہے ساحر کا جو آج مجھے یاد آتا ہے کہ آپ لوگوں کو دیکھ کے, بالخصوص یہ جو نوجوان لڑکے لڑکیاں فارماسسٹ بیٹھے ہیں, ان سب کو دیکھ کر یاد آتا ہے کہ نغمہ نشاط روح کا گایا ہے بارہا, گیتوں میں آنسوؤں کو چھپایا ہے بارہا. معصومیوں کے جرم میں, یہ آپ کی نظر ہے, معصومیوں کے جرم میں معصومیوں کے جرم میں بدنام بھی ہوئے, تیرے طفیل مورد الزام بھی ہوئے, لیکن ہم اس زمین پر ایک بار ہی سہی, دنیا ہمارے نام سے بیزار ہی سہی. یہ پی ٹی آئی کے حوالے سے نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن ہم اس زمین پر ایک بار ہی سہی, دنیا ہمارے نام سے بیزار ہی سہی, لیکن ہم ان فضاؤں کے پالے ہوئے تو ہیں, گر یہاں نہیں تو یہاں سے نکالے ہوئے تو ہیں. اور مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے, میں 1982 میں نے فارمیسی اسکول جوائن کیا تھا. اب اس بات کو 42 ایئرز ہو گئے, 42 سال ہو گئے. ان کوریڈورز میں اتنی گرد اڑائی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. پڑھایا تو زبردستی جو پروفیسروں نے پڑھا دیا, مگر خاک بڑی چھانی وہاں پہ. اور 42 سال اس بات کو گزر گئے. اور مجھے بڑی اچھی طرح سے یاد ہے کہ جب میں نے فارمیسی ختم کر لی, اصل میں تو ہر ایک کی طرح یا زیادہ تر آپ کے جو ہمارے ہاں دوست بیٹھے ہیں, جب گھر والوں نے پری میڈیسن میں ڈالا تو کہا کہ بھائی ڈاکٹر بننا ورنہ موت. اور مجھے تو شاید چوتھی جماعت سے میرے گھر والے کہہ رہے تھے کہ بس ڈاکٹر ہی بننا اور کچھ نہیں بن سکتے. لیکن یہ جن کے
आवारा टाइप दोस्त हों, वह कहाँ डॉक्टर वॉक्टर बनते हैं, 2 4 5 नंबर कम आए तो फार्मेसी स्कूल में पहुंच गए। तो जब मैं फार्मेसी स्कूल में पहुंचा तो मुझे बड़ी अच्छी तरह से याद है कि मेरे वालिद ने कहा एक दिन, अभी मैं दाखिल नहीं हुआ था, तो वो कुछ नाराज थे मुझसे क्योंकि नंबर तो बहुत ज़्यादा लिए नहीं थे। तो वो मुझे कहने लगे कि यार अच्छा तुम ऐसे करो, फार्मेसी कर लो, क्योंकि पढ़े लिखे लोग होते हैं, सारी ज़िंदगी डॉक्टरों के साथ, फार्मासिस्ट के साथ पाला पड़ेगा, अस्पतालों से ये परचून वरचून के कोई काम नहीं करने पड़ेंगे। जब कर लोगे तो एक छोटी सी फैक्ट्री लगा लेंगे, फैक्ट्री लगा के फिर तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जहां तक मर्जी पहुंच सकोगे पहुंच जाओगे। तो मैं 3 4 साल 5 साल तो घूमता रहा इन तमाम दोस्तों के साथ। उसके जब फारिग हुआ तो मेरे वालिद ने मुझसे पूछा, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, कि उस्ताद सुनाओ अब क्या करना है। तो मैंने तो कुछ सीखा भी नहीं था, तो मैंने वही सुना दिया उन्हें। मैंने कहा कि जी बस वो बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, डॉक्टरों के साथ, फार्मासिस्ट के साथ, नर्सिस के साथ, हॉस्पिटल्स, ये वही जो उन्होंने 5 साल पहले बात की थी वही मैंने उनसे कर दी। तो मैंने कहा कि ये करेंगे। तो उनके एक दोस्त की फार्मास्यूटिकल कंपनी थी, उन्होंने कहा अच्छा बेटा ऐसे करो, तुम कुछ दिन बाद वहाँ चले जाओ, फलां अंकल से मिल लेना और 6-8 महीने साल उनके साथ काम करो और उसके बाद अपना काम शुरू कर देना। तो फिर वो जाने लगे। वैसे तो उन्होंने बहुत सी मुझे कहने लगे। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अभी मैंने रिसेंटली एक यूथ कॉन्फ्रेंस पे भी ये बात की थी। उनने मुझसे कहा कि वंस यू जॉइन द रैट रेस, even if you win, you're still a rat. And I was shaken. Once you join the rat race, even if you win, you're still a rat. और मैं को 2 4 5 दिन बिल्कुल परेशानी के आलम में घूमता रहा और फिर मैं उनके पास वापस आया और मैंने उनसे कहा कि नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, आई डोंट वांट टू डू दिस। तो उन्होंने कहा क्यों भाई उस्ताद, परसों तो तुम ये कह रहे थे कि ये करना चाहते हो। मैंने कहा नहीं अब। तो उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं करना चाहते तो क्या करना चाहते हो। मैंने कहा ये मुझे मालूम नहीं, ये मुझे मालूम है कि ये मैं नहीं करना चाहता, ये मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो अब मैं यहां से जाना चाहता हूं और फिर मैं फिगर आउट करना चाहता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। तो अब देखिए आज 42 साल हो गए मुझे खाक छानते और ये फिगर आउट करने में कि मुझे करना क्या है। और उसके रास्ते में जितनी चीजें आई जिनका जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो पीएचडी थी फार्मेसी में, मेरी पीएचडी सिर्फ हेल्थ केयर में नहीं, फार्मेसी एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी में थी। तो चाहे वो पीएचडी थी या हेल्थ इकोनॉमिक्स और मेडिकल डिसीजन साइंसेस की पोस्ट डॉक थी, उसके ज़माने में फिर जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाते हैं, या जो भी रास्ते में आया, कंसल्टिंग आई, या फिर अब ये पॉलिटिक्स आ गई। So from pharmacy to academia, from academia to strategy consulting, life sciences consulting, from life sciences consulting to public sector reform, from public sector reform today in active politics, I'm still seeking. And I still believe I at least have one more life left in me. And I say this to the younger people, that you have a life ahead of you. And what that life is going to be is your aspiration and your dream. And even if you don't know, because I did not, and sometimes I feel I still do not, even if you do not, have faith, keep going. Have faith, keep going. Listen to your heart. It would get you there. I promise you that. So don't stop and never look back. So ये बड़ा पैगाम था जो मैं यहाँ पर चाहता था कि मैं आप लोगों को दूं। अगली स्लाइड पे आ जाइएगा। अभी तो काम शुरू ही नहीं हुआ था, तो मैंने बस खो गया दोस्तों को देख के, हमेशा की तरह ही मेरे पास है जी। देखिए आज जो कुछ मैं 1982 में मैंने फार्मेसी स्कूल ज्वाइन किया, ये 2024 है। एंड व्हेन आई वाज सिटिंग, वो हमारी जो ड्राइव वे थी
وہاں پہ جب ہم شام کو یا وہ چین لگی ہوتی تھی اس کے اوپر بیٹھے، وہ فارمیسی اور انگریزی لٹریچر کے درمیان کی چین پہ، ہمیں پروفیسرز بہت منع کرتے تھے کہ پہلے وہاں بیٹھو نہیں، اگر بیٹھو تو آنکھیں اس طرف رکھو. لیکن I had no idea where my life would lead me. I did not know what the future is going to look like. 1982 کو گزرے، ابھی میں بیٹھا کیلکولیٹ کر رہا تھا، 42 years. It was a different century. It was the 20th century when I joined the pharmacy school. آپ میں سے آج جو لوگ گریجویٹ ہو رہے ہیں یا ابھی ہوئے ہیں، یہ 2060 میں ریٹائر ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اگر عمریں بڑھ گئیں اور ہو سکتا ہے اگر ریٹائرمنٹ ایج بڑھ گئی تو آپ میں سے کوئی لوگ 265-70 میں ریٹائر ہوں گے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ 2030 کیسا دکھے گا، تو ہمیں یہ کیسے پتا چلے گا کہ 2060 کیسا ہوگا؟ اس 2060 میں فارمیسی کا پروفیشن، ہیلتھ کیئر کیسی ہوگی؟ اس ہیلتھ کیئر کے اندر فارمیسی کا رول کیا ہوگا؟ فارماسیوٹیکل کیئر کیا ہوگی؟ اور جو فارماسیوٹیکل کیئر ہوگی اس کی ڈائیورسٹی میں آپ لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ یہ کسی کو نہیں پتا. اس وجہ سے جب آپ سامنے دیکھتے ہیں تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں یو نیڈ ٹو ہیو دا ہارٹ ٹو امیجن اینڈ یو نیڈ ٹو ہیو دا فیتھ ٹو فالو. ہم جب بچپن میں تھے تو ہمارے ہاں وہ ایک پروگرام سٹار ٹریک چلا کرتا تھا، اور یہ میں پہلا سٹار ٹریک تو بڑی دیر تک چلتا رہا، میں پہلے سٹار ٹریک کی بات کر رہا ہوں. اس میں عجیب و غریب چیزیں تھی، اسپیس دی الٹیمیٹ فرنٹیئر، اور پتہ نہیں کیا کیا اس میں چیزیں تھی، اور ہمیں تو انگریزی بھی تھوڑی آتی تھی، مگر ہم سارے بھائی بھاگ کے ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے تھے وہ دیکھنے کے لیے اسپاک اور کیپٹن کرک، اور وہ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے ہائیبرڈ کوئی ولکنز، اور مجھے تو اب نام بھی یاد نہیں کون سی اسپیشیز وہ دکھاتے تھے. مگر آپ ذرا امیجنیرنگ کی طاقت دیکھیے کہ ابھی پروگرام چل رہا تھا تو 1970s میں اس کے اندر وہ ہوتا تھا بٹن دباؤ تو پینے کی چیز یا کافی جو ہے وہ آ جاتی تھی اور وہ ہالو ڈیک سے اٹھا کے لے جاتے تھے. دیٹ گیو وے ٹو مائکرو ویو. 1970 میں مائکرو ویو آ گیا اس پروگرام کے بعد. ابھی وہ پروگرام چل ہی رہا تھا تو آپ کو یاد ہوگا ان کے پاس وہ ٹرانسپونڈرز یا پتہ نہیں کیا ان کا نام تھا، وہ ایسے کر کے بیلٹ میں سے نکالتے تھے فون اور ایک میسج کرتے تھے شپ کو. تو 1980 کے اندر ابھی پروگرام کی سیریز چل رہی تھی تو پہلی جنریشن سیل فونز کی آ گئی، اور اس میں وہ کہتے تھے اسپیس دی الٹیمیٹ فرنٹیئر. آج اگر آپ چاہیں تو وہ ورجن والے جو ہیں وہ $1 ملین میں شاید آپ کو اسپیس ٹریول کے لیے لے جاتے ہیں. اور وہ ہالو ڈیک جس کو تمام لوگ کہتے تھے کہ ہمیں تو عجیب سا لگتا تھا کہ دشمن جو ہے وہ سامنے اسکرین پہ آ گیا. پتہ نہیں آپ لوگوں کو یاد ہے نہیں، میری عمر کے تو لوگ بھی بڑے تھوڑے رہ گئے جنہیں یہ یاد ہوگا، لیکن ہمیں تو عجیب سا لگتا تھا. کمپیوٹرز تو بھی تھے نہیں. میں نے تو پہلا کمپیوٹر، پہلی زندگی میں پہلا ریئل کمپیوٹر امریکہ میں جا کے دیکھا. ایک دن انہوں نے مجھے اس کے سامنے میں گیا تو یہ 1987 کی بات ہے، 88 کی بات ہے، گریجویٹ ہونے کے بعد گیا تو سامنے کمپیوٹر رکھ دیا. تو مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا یہ چلانا کیسے. سو ابھی کمپیوٹرز بھی بن رہے تھے، ایجاد ہو رہے تھے. تو آج وہ ہالو ڈیک، وہ یعنی میجک لینڈ جس میں کسی اور جزیرے میں، کسی اور ملک میں، کسی اور نسل کی کوئی ہائیبرڈ ایگزسٹنس لائف اپنے ہاتھ میں آپ فون کی شکل میں کیری کرتے ہیں. So much for the magic, but so much for the power of imagination, and so much for the faith to pursue that imagination. تو یہ تمام چیزیں میں جن کا ذکر کر رہا ہوں، ان کا ذکر میں اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ جو تب لاگو تھا پچھلی صدی میں، ہماری صدی میں،
وہ آج بھی لاگو ہے آپ کی صدی میں، کیونکہ یہ صدی تو آپ لوگوں کی، ہم تو ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ امیجنیشن اور فیتھ ان کے مرکب کے ساتھ چلیں گے تو یو وڈ بیکم انڈیفیٹیبل. اور یہ تمام باتیں جو آپ آج کر رہے ہیں، میرے ایک پروفیسر تھے ڈان رکر، تو جب میں نے پی ایچ ڈی اپنی شروع کی تو سب سے پہلے جو میں نے ان سے بات سیکھی وہ یہ تھی کہ اف یو آسک اے رانگ کوشچن odds are very high that you're going to get a wrong answer. So آج کی تمام گفتگو سننے کے بعد میں آپ سے یہی کہوں گا کہ don't ask the wrong question. Because if you ask the wrong question, ladies and gentlemen, the odds are very high that you're going to get a wrong answer. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو اس وقت کا میجک تھا اب وہ میجک بدل چکا ہے، مگر میجک اب بھی ہے. یہ جن چیزوں کی آج آپ باتیں کر رہی ہیں ان کو تو گزرے ہوئے بھی ایک صدی گزر چکی ہے. ہماری کاؤنسل ہوگی، ہمارا یہ ہوگا، ایک کیئر ہوگی، دوائیاں کیسی ہوں گی، یہ بات تو ختم ہوئے ہوئے بھی اب 20 سال 15 سال ہو چکے. اب تو دنیا کے بالکل نئے فرنٹیئرز کھل چکے ہیں. اور اگر آپ نے اس امیجنیئرنگ سے کام لینا ہے، وہ میجک جو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کہاں وہ ہالو ڈیک اور کہاں یہ آپ کا سیل فون. میرے بچے جو ہیں ہمارے زمانے میں تو کلنکی کالے رنگ کے ٹی آئی پی والے ٹیلی فون ہوتے تھے، پہلے آپ گھماتے تھے پھر وہ زز کر کے نیچے آتا تھا. تو اب میں اپنے بچوں کو بتاتا ہوں کہ سیل فون نہیں ہوتے تھے تو لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہاؤ از دس پاسبل، ہاؤ کین دیر بی اے ورلڈ وداؤٹ سیل فونس. اس کمرے میں لوگ بے شمار بیٹھے ہیں جن کی زندگی میں سیل فون آیا، اس سے پہلے نہیں تھا. تو وہ پلیٹ فارم، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے پہلی مرتبہ سیل فون دیکھا تو میں پہلوں یہ سوچتا رہا کہ بغیر تار کے آواز کیسے جاتی ہے، اس کے ساتھ تو تار ہی نہیں ہے، تو پھر آواز کیسے جاتی ہے. اب وہی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ آپ کے سامنے بے شمار ٹیکنالوجیز ہیں، میں نے انہیں کلب کرنے کی کوشش کی ہے. مگر آنے والا مستقبل آپ کا، دنیا کا جو ڈیفائننگ فیچرز ہیں ان میں کئی پلیٹ فارمز اور کئی سائنسز ہیں. اس میں بائیو ٹیکنالوجی ہے، اس میں نینو ٹیکنالوجی ہے، اس میں کوگنیٹو ٹیکنالوجیز ہیں جو اب انفارمیشن کے ساتھ مدغم ہو کے آرٹیفیشل انٹیلیجنس بن رہی ہیں. اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، ایک یوبیکوٹس کلاؤڈ ہے انفارمیشن اور کنیکٹیوٹی کا، انٹرنیٹ آف تھنگز جو ہے وہ کک ان کر رہا ہے. ہر چیز دنیا کی ہر چیز سے کنیکٹڈ ہوگی، ہر شخص سے کنیکٹڈ ہوگا. مشین اور مین کا انٹرفیس ایک عجیب سا ہو جائے گا. تو یہ تمام پلیٹ فارمز آپ کے سامنے ہیں، ان کے ذریعے منیچرائزیشن ہو رہی ہے. میں نے 1990s میں کچھ دن کے لیے میں نے جب اکیڈیمیا چھوڑا تو میں نے آئی ورک فار اے کمپنی کالڈ اسٹینفورڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، SRI، اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں تھی، اور میں ان کی لائف سائنسز کی اسٹریٹجی کنسلٹنگ میں تھا. تو اس کو جب میں نے چھوڑا تو ایک کمپنی نے مجھے دعوت دی ان کو جوائن کرنے کی، ایلائی للی اینڈ کمپنی نے، انڈین ایپلس میں یہ کمپنی ہوتی تھی. تو جس پلیٹ فارم پہ وہ چاہتے تھے میں کام کروں اس کا نام تھا فریلٹی. یہ 1990s کی بات بتا رہا ہوں. اور اس پلیٹ فارم کا مقصد صرف ایک تھا اور وہ تھا ایجنگ کو ڈیفیٹ کرنا. They called it frailty, I think, if I'm right. I hope I'm recalling it right. مگر 1990 میں لوگ ایجنگ کو ڈیزیز کے طور پہ دیکھ رہے تھے. آج جب میں جاتا ہوں مختلف کانفرنسز میں تو لوگ ڈیتھ کو ڈیزیز کی طرح دیکھنا شروع ہو گئے. آپ جب سائنٹیفک پلیٹ فارمز پہ جاتے ہیں، سائنٹیفک ریسرچرز کے پاس جاتے ہیں تو لیب ریٹس جو ہیں وہ اس وقت اپنی زندگی سے 3-4 گنا زیادہ زندہ رہ رہے ہیں لمبا، اور جو ٹیپ ورمز ہیں وہ 7 گنا لمبا رہ رہے ہیں. تو اب آپ سوچئے
کہ جس طرح سے دنیا میں ڈیفیوژن آف ٹیکنالوجی اور جس ریٹ پہ ٹیکنالوجی ڈیفیوز کر رہی ہے، میں نے آپ کو کئی ایگزامپلز دی ہیں کہ بچوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ٹیلی فون کیسے ہوگا، تو آپ کے گمان میں یہ بات کیوں نہیں آ رہی کہ آنے والے وقت میں کیا ممکن ہے کہ لوگ 3-3 400 سال رہیں؟ اگر لیب ریٹ 4 گنا رہ رہا ہے، ٹیپ ورم 7 گنا رہ رہا ہے، تو کتنا وقت لگے گا ایجنگ کو، فریلٹی کو ڈیل کرتے ہوئے؟ اور یہ جو کوگنیٹو ٹیکنالوجی ہے، یہ اے آئی، میں آپ سال کی بات بتاتا ہوں. میں ایک کانفرنس میں تھا تو نیویڈیا اور اس طرح کے بڑے بڑے جو ان کے سی ای اوز تھے وہ تمام لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہمارا جو پروگرام ہے، جو لینگویج ہے، وہ لینگویج ہیومن لاجک کو ممک نہیں کرتی. ہمارے پاس وہ سٹرکچر ہی موجود نہیں ہے کہ ہیومن لاجک کو ہم ریپلیکیٹ کر سکیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. یہ پچھلے 2 ہفتے میں مجھے پتا چلا کہ وہ بھی ڈیفیٹ ہو گیا. آپ ذرا ریٹ آف چینج دیکھیں کہ جو تبدیلی 20 سال 25 سال میں آیا کرتی تھی، وہ تبدیلی اب 6 8 مہینے 10 مہینے 18 مہینے میں آ رہی ہے. تو جب یہ تمام ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، جب آپ یہاں بیٹھ کے اپنے گھر کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے فون کے ذریعے، جب کیلیفورنیا میں آپ ایک ورچوئل والیٹ ہے آپ کا، آپ کوئی دوائی اٹھاتے ہیں تو آپ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہو جاتا ہے، اگر آپ کو نہیں پسند آتی او ٹی سی ہے واپس رکھتے ہیں تو کریڈٹ ہو جاتا ہے. نہ اس دکان میں کوئی بندہ ہے، نہ کوئی سیلز پرسن ہے، نہ کوئی کاؤنٹر ہے. یعنی کیسے پتا چلا اس شیلف کو کہ آپ ہیں کون؟ شیلف کو کیسے پتا چلا آپ کون ہیں؟ آپ نے جب دوا اٹھائی تو کیسے پتا چلا شیلف کو کہ آپ یہ دوا کھاؤ؟ اس میں سے پیسے کیسے نکل گئے؟ اور اگر آپ کو پسند نہیں آئی اور آپ نے واپس رکھی تو اسی وقت ریئل ٹائم میں کریڈٹ کیسے ہو؟ یہ تو ہو رہا ہے. یہ جتنی باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں، ان میں سے ایک بھی ایسی بات نہیں جو ہوگی. یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو آج ہو رہی ہیں، مگر جب آپ ان کو آنے والے مستقبل کی آنکھ سے دیکھیں تو جس ہیلتھ کیئر سسٹم کی آپ باتیں کر رہے ہیں، اور جو ہم، یہ بات تو آج کہیں بھی نہیں آئی کہ آپ کے آنے والے وقت میں آپ کے فارماسسٹ کے مستقبل میں، مستقبل کی فارماسیوٹیکل کیئر میں، مستقبل کے ہیلتھ کیئر میں وہ کیا ہیلتھ کیئر ہوگا، اس ہیلتھ کیئر میں کیا فارماسیوٹیکل کیئر ہوگی، اس فارماسیوٹیکل کیئر میں کیا فارمیسی کا رول ہوگا، فارماسسٹ کا رول ہوگا، اور آپ اس میں کیا کر رہے ہوں گے. اصل گفتگو تو آپ کو ان محفلوں میں یہ کرنی چاہیے. تو یہ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں لانا چاہ رہا تھا. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہ ٹاپ کی جو 3-4 چیزیں ہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اب ہو رہی ہیں ود اس اور وداؤٹ اس. کرسپر جو ہے یا جین ایڈیٹنگ جو ہے وہ تو ہو رہی ہے، اور سنتھیٹک جو آپ کی بایولوجی ہے، یہ سنتھیٹک بایولوجی تو کک ان کر رہی ہے. بہت جلد جب آپ کے سیلز کو پروگرام کر دیا جائے گا ٹو سیکریٹ انسولین، ٹیکنگ دی ایزیسٹ ایگزامپل، تو پھر اس وقت آپ کا رول کیا ہوگا؟ جب سنتھیٹک بایولوجی کک ان کرے گی، جب سیلز کو مینیپولیٹ کیا جائے گا، جب جینز کو ایڈٹ کیا جائے گا، تو یہ سوچئے کہ اس ہیلتھ کیئر میں جو ہونا شروع ہو گیا ہے، اس ہیلتھ کیئر میں ہمارے فارماسسٹ کا رول کیا ہوگا. اب آج اگر آپ چاہیں تو اتنی مینیپولیشن تو اب ہونا شروع ہو گئی ہے کہ آپ اپنے آنے والی نسل میں بچوں کی آنکھوں کا رنگ وغیرہ وغیرہ آپ جین ایڈیٹنگ کے ذریعے مینیپولیٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ آپ نے سائنٹیفک فلموں میں دیکھے ہوئیں گے روبوٹس. لیکن بھائی اگر یہ جین ایڈیٹنگ چلتی رہی، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ چلتی رہے، یہ کرسپر اگر ڈیولپ ہوتا رہا اور ایکسپونینشلی بڑھتا رہا، تو مشین اور انسان میں آپ تفریق کیسے کریں گے؟ جب آدھا انسان انجینئرڈ ہوگا، اگر ہوگا، تو اس وقت کے ہیلتھ کیئر میں پھر آپ کا رول کیا ہوگا؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے.
جو ہمیں تو شاید نہیں سوچنے کی سہولت بھی نہیں اور شاید ضرورت بھی نہیں ہے، مگر آپ کو تو ہے، آپ کی زندگی میں تو یہ سب کچھ ہو جانے والا ہے. یہ جو ہر سیاسی پارٹی کا جو imagine your own position, your ideal position in that future, and then ask yourself a simple question: what would it take? Thank you very much for your attention.